یہ کہے گی علی جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے۔ اللہ نے مجھے اس قدر علوم عطا فرمائے ہیں، اور اس کو بھی ہمارے علماء نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ چونکہ ساری کتابوں کا علم قرآن میں ہے اور سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور حضرت علی نے قرآن کس سے پڑھا ہے؟ حضور سے پڑھا ہے، تو جنہیں حضور نے قرآن پڑھایا ہے کیا کیا علم حضور نے ان کے سینے میں اتارے ہوں گے۔ پہلی ساری آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں، قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں، جنہیں سورہ فاتحہ حضور نے سمجھائی ہے انہیں کیا کیا نکات سمجھائے ہوں گے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علم میں یگانہ روزگار ہستی۔ آج کے دور میں دنیا میں بربادی کی دو بڑی وجہ ہیں، ایک وجہ ہے ظلم اور دوسری وجہ ہے جہالت۔ ظلم اور جہالت کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے۔ میں نے حضرت علی شیر خدا کے علم کے حوالے سے ایک دو نکات بیان کیے، تو آئیں آج اس محفل میں ہم یہ عزم و ارادہ کریں کہ ہم اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق دینی علم حاصل کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عمر نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اس کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، بس تھوڑی دیر کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں، پر پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس عالم دین سے دین سیکھا جا سکتا ہے یا نہیں سیکھا جا سکتا۔ کچھ دیر بیٹھ جائیں، کوئی ایک مسئلہ ہی سیکھ لیں۔ اگر آپ روزانہ ایک مسئلہ بھی سیکھیں تو مہینے میں 30 مسئلے تو آپ نے سیکھ لیے۔ اس کے لیے صرف شوق کی ضرورت۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا برباد ہوئی ہے تو جہالت اور ظلم سے برباد ہوئی۔ جہاں علم آتا ہے وہاں شعور آتا ہے۔ علم توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کروا لیتا ہے۔ علم جاننے کا نام ہے، علم محض کتابوں کا بوجھ اٹھانے کا نام نہیں، محض معلومات کا نام نہیں، معلومات اور چیز ہے، علم اور چیز ہے۔ میں علم کی بات کر رہا ہوں، محض معلومات کی بات نہیں کر رہا۔ معلومات کو ترتیب دے کے ایک نتیجہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جسے علم آ گیا، صحیح علم آ گیا، سچا علم جس کے سینے میں آ گیا، وہ ایک سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ یہاں ہی علم کے حوالے سے مزید تشریح کرنا چاہتا ہوں، جس کے سینے میں علم آ گیا نا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ فرمایا تو نے سوچا؟ نہیں۔ اس نے کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ کی انگلیاں 5۔ کوئی آپ سے پوچھے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں تو کہیں گے ٹھہر جاؤ میں دیکھ لوں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی آپ سے پوچھے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں تو کہیں گے ٹھہر جاؤ میں گن لوں، 1 2 3 گننے لگ جائیں گے یا فوراً ہی کہہ دیں گے 5۔ حضرت علی نے سائل سے کہا جیسے میں نے پوچھا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، تو نے سوچے بغیر گنے بغیر فوراً کہہ دیا 5 ہیں۔ کیوں فوراً کہہ دیا؟ اس نے کہا یہ مسئلہ واضح ہے، مجھے اس کا یقین ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ علم واضح ہے میرے اوپر۔ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے کوئی بھی سوال کرے، امام الانبیاء کے دستے اقدس کا صدقہ میرے اوپر قرآن و حدیث کے سارے علم اس طرح واضح ہیں جیسے تیرے لیے ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں۔ فرمایا مجھے اس لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے تیرے لیے ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں میرے لیے قرآن و حدیث کے سارے علوم واضح ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا نا دست مصطفیٰ کا صدقہ، حضور نے آپ کو بنایا قاضی، یمن کی طرف بھیجا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہیں فیصلے کرنے میں مجھے تذبذب نہ ہو، کہیں میں فیصلہ کرنے میں مشکل میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا حضرت علی کے سینے پہ، دست مصطفیٰ
سینہ مرتضی پہ لگا ہے، حضرت علی کے سینے میں علم واضح ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر مشکل سے مشکل مقدمہ سن کے بھی مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی تذبذب نہیں ہوا۔ دست مصطفیٰ سینہ مرتضی پہ لگا ہے، سینے کو شرح نصیب ہو گئی، شرح صدر ہو گیا، اور آپ کو علم یوں واضح ہو گیا ہے۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہودی مجھ سے تورات کی روشنی میں مسئلہ پوچھے، بتائیں اس کا تورات میں حل کیا ہے؟ اگر کوئی عیسائی مجھ سے انجیل کی روشنی میں پوچھے، اگر کوئی مسلمان مجھ سے قرآن کی روشنی میں پوچھے، تو میں یہودی کو تورات سے جواب دے سکتا ہوں، عیسائی کو انجیل سے جواب دے سکتا ہوں، مسلمان کو قرآن سے جواب دے سکتا ہوں، اور اگر ان کتابوں کو زبان مل جائے تو ہر کتاب